قرآن کریم کے خلاف ہے یہ چیز کہ رسول اللہ کی وراثت نہیں تھی اور قرآن نے ان کو یہاں سے خارج نہیں کیا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے کلیم کو رد کرنے کے لیے جو روایت پیش کی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دوسری تمام شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور سنی کتابوں میں بھی، اس کے اندر 3 پوائنٹ ہیں۔ ابھی دونوں علماء نے، دونوں اسکالرز نے وہ حدیث پیش کی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنے والدین کی وراثت نہیں لیتے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ان کا کوئی رشتہ دار اور ان کے کوئی قریبی جو ہیں عزیز، وہ ان کی وراثت نہیں لے سکتے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وراثت لی ہے۔ اس میں 3 چیزیں تھیں۔ ایک وہ ان کا مقام تھا جو ان کا آبائی مقام تھا، دوسرا ام ایمن جو لونڈی تھی، اور تیسری چیز جو ہے وہ تلواریں اور اونٹنی تھی۔ بعض کہتے ہیں 1 سے زیادہ اونٹ تھے، بعض کہتے ہیں 1 تھے، چلو ایک ہی صحیح، ہم ایک ہی پر اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ وراثت تھی رسول اللہ کے والد کی، رسول اللہ نے یہ وراثت اپنے والد سے لے لی۔ تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء وراثت نہیں لیتے؟ آپ بچپن میں وراثت لے چکے اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے کہا ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ قول اور یہ عمل، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنے والد کی وراثت لی ہے، لہذا یہ بات درست نہیں کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ دوسری چیز ہے کہ انبیاء کی اولاد جو ہے اس کی کوئی وارث نہیں ہوتی، وہ وارث نہیں ہوتی تو وہ وارث سلیمان و داؤد۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کہا کہ انی خفت الموالی من ورائی، یہ علماء کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے اہل علم کے لیے، کہ حضرت زکریا یہ کہہ رہے ہیں کہ انی خفت الموالی، میں موالی سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایک وارث چاہیے۔ اب یہاں جو سکالر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وراثت علم کی وراثت تھی، نبوت کی وراثت تھی، تو خفت الموالی کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا حضرت زکریا کو اپنے موالی سے یہ ڈر تھا کہ وہ میرا علم چھین لیں گے، میری نبوت چھین لیں گے؟ انہیں ڈر اس چیز کا تھا کہ جو میری پراپرٹی ہے اور جو میری جائیداد ہے، میرے بعد میرے موالے اس پہ قابض ہو جائیں گے، اور اس لیے انہوں نے یرثنی و یرث من آل یعقوب یہ انہوں نے مانگا۔ اور اسی چیز کو حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ کہ وہ صحیح معنوں میں موالی تھے، ہماری پنجابی زبان میں موالی کہتے ہیں۔ جی بالکل خلاصہ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہے قرآن، اور یہ کہہ رہے ہیں بکر علی کے وقت نہیں ہے تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں، صرف تاریخی لحاظ سے ایک چیز پیش کر کے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں گورنمنٹ کے قبضے میں رہا صدق۔ حضرت عثمان نے سارا مروان کو بخش دیا۔ اگر مسلمانوں کی پراپرٹی تھی تو تیسرے خلیفہ کو یہ حق کس طرح تھا کہ وہ مروان بن الحکم کو سارا دے دے؟ پھر حضرت عثمان کے بعد امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا، انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے اور حضرت اس کو مروان کو اور اپنے بیٹے کو، ان 3 کے درمیان صدق کو تقسیم کیا جناب معاویہ بن ابی سفیان نے۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے اور پھر مروان نے یہ جائیداد وراثت کے طور پر اس کی اولاد کو پہنچی، عبدالعزیز بن مروان کو، اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی۔ عمر بن عبدالعزیز نے سارا فدق جو ہے وہ اولاد فاطمہ کو واپس کیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ حضرت ابو بکر کا درست تھا، فیصلہ حضرت عثمان کا درست تھا، فیصلہ عمر بن عبدالعزیز کا درست تھا، اور اس کے بعد کی تاریخ انہوں نے بتا دی، یہ مامون رشید تک پہنچتا ہے، اور مامون کے بعد پھر حکومت کے قبضے میں آیا، اور پھر آج تک بنو فاطمہ کو وہ واپس نہیں مل سکا۔ تو یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اہل سنت کے محدثین کے اصول کے مطابق قرآن پر پیش کرو، درایت پر پیش کرو، اگر اس لحاظ سے روایت ٹھیک ہے تو قبول کی جائے گی، ورنہ اس کو رد کیا جائے گا۔ بخاری کے اندر روایت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں، یہ روایت قرآن کے شریعت